کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں کافی دن سے دوبارہ چاہ رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تو مصروفیت، بجٹ آنے والا تھا، اس کے ساتھ مصروفیت تھی بجٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیس بھی چل رہا تھا یہ دعا اور نمرہ کا. تو بہرحال اب اس ساری باتوں کے درمیان کچھ لائٹ کم سے لگ رہی ہے مجھے. اس ساری باتوں کے درمیان ہم اور آپ ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائریکٹ اس طرح سے بیٹھے اور ایک دوسرے سے بات کر سکیں. اور کیس میں جو افسوس ہوا وہ یہی ہوا کہ کہا یہی جاتا ہے. پھر افسوس کی بات یہ ہوئی کہ ہماری جتنی ایفرٹ تھی اس کو سمجھا نہیں کیا، اور ایبڈکشن کا کیس، اغوا کا جو کیس تھا اس کو، کیونکہ ابھی ہم نے یہ تو لڑائی نہیں ہے کہ اس بچی کی شادی یا کچھ، ایبڈکشن کا کیس ہے. اور اس میں جب یہ پیش ہوئی تو 51 دن کے بعد ایک اور 45 دن کے بعد ایک ہوئی تھی. تو اس سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ دیکھا، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ 51 دن کے بعد جب کوئی بچی آئے گی تو وہ ہماری زبان تو نہیں بولے گی، اور نہ کبھی بولتی ہیں لڑکیاں. اور جب اس کے بعد وہ اس کو پیش کیا گیا تو وہی ہوا. لیکن ججز نے یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ 51 دن کے بعد آئی ہے اور والدین ڈاکیومنٹس لیے کھڑے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس کا میڈیکل کو کیا جس کو ہم نے چیلنج بھی کیا، جو ایکسیپٹ بھی ہوا، لیکن ججز نے اس کو بھی نہیں سنا. اور بہرحال وہ بچی ان کو دے دی. پھر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ جو ججمنٹ آئی اس کے حساب سے میں نے 10 کے قریب لائرز کو جو کہ بہت ماہر ہیں ان سے یہ پڑھوایا کہ کیا بچی کا جانا پنجاب لازمی ہے. انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ لڑکے کا ریمانڈ ہونا چاہیے، لیکن نہیں لیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ صبح بچی چلی گئی. والدین کی حالت آپ نے دیکھی ہے، لیکن ابھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. جبران کو بھی میں نے کیس دیا، جبران ناصر صاحب کو، لیکن ابھی مجھے انہوں نے بھی فون کیا. جی این قریشی صاحب نے، ہمارے مایا ناز لائر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس میں ہوں، میں جبران کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور آپ مایوس نہ ہوں، آج پیش ہوئے تھے تو پولیس نے تو باقی سب کو بھی کہہ دیا تھا کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آنریبل جج صاحب نے نیچے ٹرائل کورٹ میں اس کو سنا اور اس کو دیکھا. تو بہرحال ابھی ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن آج جو دعا زہرا کیس میں بہت لگی ہوئی تھی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی کی بچی گھر چھوڑ کے چلی جائے تو ایک تو ہمیں تھوڑے سے اپنے طور طریقے بدلنے ہوں. اگر کسی کی بچی نے گھر چھوڑ دیا ہے تو ہمیں یہ لفظ ختم کر دینا چاہیے، بھاگ گئی. یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. دیکھیے والدین جو ہے نا ان پہ بہت کچھ گزر رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی عام زندگی میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اگر کسی کی بیٹی نے گھر چھوڑا ہے، آج کل تو بیٹی بیٹا برابر ہوتے ہیں. بیٹے کے گھر جانے سے تو آپ نہیں کہتے کہ ان کی عزت کو داغ لگ گیا. اگر بیٹی اپنی کسی بے وقوفی پہ، اپنی ناسمجھی پہ، اپنی کسی بے عقلی سے، بھٹک جانے سے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے تو ہم اس کے والدین کو دلاسا دے سکتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی گھر سے چلی گئی ہے، آئیے ہم مل کے ڈھونڈتے ہیں، آئیے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ہم اس کو کھانا کو پوچھ سکتے ہیں. کسی کے گھر کا خونے جگر چلا جاتا ہے تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے بھاگ گئی، ماں باپ کی غلطی تھی، لڑکی تو تھی خراب، عاشق ہوں گے، یار ہوں گے. کس کون آیا ہے؟ اچھا. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو، اپنے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک تو ہم فوراً ہی کھاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان تنسوئیاں لینے لگتے ہیں ان کی، کیسے بھاگی، کس کے ساتھ گئی، کیا ہوا. کچھ آپ مدد کریں ان کی، وہ مشکل میں ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. تو پھر اس دفعہ یہ بھی ہوا، پہلے بھی ہوا ہے
کہ اگر کسی کی لڑکی نے گھر چھوڑ دیا، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے اور اس نے نان مسلم ہے اور وہ مسلم کے ساتھ آ گئی، تو سارے ٹوپی لگا لگا کے پہنچ گئے کہ بھائی اب تو یہ مسلمان ہو گئی۔ بھائی کیسے مسلمان ہو گئی؟ کیا پڑھ لیا اس نے؟ زندگی میں اس نے اسکول نہیں دیکھا، غربت میں زندگی گزاری ہے۔ اگر کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے اس نے یہ اعلان کر دی کہ میں مسلمان ہو گئی، تو اب آپ دیکھیں میں اتنی بڑی خاتون ہو گئی، کتنی میری ایج ہو گئی، کیا ہمیں اپنے مذہب پہ پوری دسترس ہے؟ نہیں ہے۔ ہم آج بھی اپنے علماء سے فتویٰ لیتے ہیں، ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ علماء کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کیسے دوسرے مذہب کو اتنی جلدی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدھ بات چیز تو نہیں دیکھی جاتی، بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو اس میں بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر قسمتی سے جو ہے وہ دعا زہرا جو ہے وہ اہل تشیع کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، تو اس بچی کو سب نے یہ مسئلے شروع کر دیے ہیں کہ یہ تو شیعہ خامخواہ شور مچا رہے ہیں۔ حالانکہ میں تو سمجھتی ہوں کمیونٹی کو بھی بڑے دیر سے جوش آیا، معاشرے کو بہت دیر سے کرنٹ لگا۔ ہاں سوشل میڈیا پہ ہے، معاشرے کو کرنٹ جب لگا جب بچیوں کو 43 اور 52 دن کے بعد بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا کہ جب وہ آئیں تو ان کی مینٹل کنڈیشن کو نہیں وہ کیا گیا، بلکہ ان کو جو ہے بس جو کچھ ہوا اس کیس میں، لیکن اس کے بعد سوسائٹی جاگی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا کہ 15-14 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جائیں یا اغوا بھی اگر ہو جائیں تو وہ اتنے دنوں بعد آئیں گی تو کس کی زبان بولیں گی؟ جب وہ آئیں تو ان کو پھر انہی کے ساتھ جانے دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث تھی، اور اس کے بعد پھر مجھے ایک مظاہرہ ہو رہا تھا تو سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ جائیں جا کے دیکھیں، تو میں گئی تو میں نے کہا کہ دیکھیے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو معصومیت، ان کے ساتھ جو چیز آتی ہے وہ مذہب، فرقہ، زبان نہیں آتی، بچے کے ساتھ جو الفاظ آتے ہیں وہ معصومیت اور کم فہمی آتی ہے، اور ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے رویے بدلنے چاہیے، ہمیں اپنے رویوں میں صفاقی نہیں رکھنی چاہیے، اور ایک دوسرے سے ہمیں ان موضوعات پہ بات کرنی چاہیے۔ تو آج ہم کافی اتنا ہی اور بھی بات کریں، دیکھوں آپ سے بات، ہاں ہم نے ایک بات آپ کو شامل کر لوں کہ اس کیس کے بعد ہم نے کیس اسٹڈی شروع کر دیا ہے، ہم کیس اسٹڈی کنڈکٹ کروا رہے ہیں کہ کہاں پہ کس کی غلطی تھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں بہت جلد ریٹن فارم میں اور بہت بڑی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی غلطی کو بھی دیکھیں گے، گورنمنٹ کو بھی دیکھیں گے، ججز کو بھی دیکھیں گے، اور ہر چیز کو دیکھیں گے۔ اور آج ہمارے پاس پھر ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دعا کے گھر والے آ رہے ہیں، اور اب تو دنیا نے دیکھ لیا کہ میں پہلے دن سے ایک بات کہتی تھی کہ یہ ایک گروہ ہے۔ تو اچھے دیکھیں، کسی کے ساتھ شیئر ضرور رکھیں، لیکن ابھی جو صورتحال ہے خاص طور پہ کالج گوئنگ، پلیز اپنے اطراف کے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کی باتوں پہ نظر رکھیں، اپنے والدین سے شیئر کریں جو باتیں کرتے ہیں، اور اپنے والدین کے قریب ہوں، اپنے والدین سے ہر بات شیئر کریں، والدین اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ بچے بات کر سکیں۔ بچے ڈر جاتے ہیں، بچوں کو صحیح چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ اندر اندر گھٹتے رہتے ہیں کہ والدین بات سنیں گے یا نہیں، اور پھر ان بہت ساری باتوں سے بہت کچھ جنم لیتا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے، اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ